مفتی صاحب السلام علیکم. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایک اسکیم چل رہی ہے جو بچت گٹ کے نام سے چل رہی ہے. اکثر لوگ اس کے اندر بڑی تعداد کے ساتھ ملوث ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں پھنستے جا رہے ہیں. تو بچت گٹ سے پیسہ لینا یہ درست ہے یا غلط؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی کا سوال ہے، اس وقت بڑی بیماری چل رہی ہے، گویا وبا کی طرح پھیلتے جا رہی ہے، اس اسکیم سے متعلق جس کو لوگ بچت گٹ کا نام دیتے ہیں. اصل میں یہ بچت گٹ نہیں بلکہ بچت گٹر ہے. یہ ایسی ایک گٹر ہے جس میں گر جانے کے بعد، جس میں ملوث ہو جانے کے بعد جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ اور اس میں ملوث ہوتے جاتا ہے. یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جس میں جو ایک بار لگ جاتی ہے تو یہ نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے. اور بہت ساری جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں، افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سی جگہوں میں اس بچت گٹ کی نحوست کی وجہ سے عورتوں نے اپنی گویا عزت نیلام کر دی، عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے کی خبر ہے، ایک علاقے میں ہوٹل میں ایک عورت اور ایک آدمی پکڑے گئے. جب ان کو لایا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ عورت، وہ مسلم عورت تھی اور وہ بچت گٹ اسکیم کی وجہ سے اس دلدل میں پھنسی تھی. اب بتائیے، وہ جو مسلم عورت ایسی جگہ پکڑی گئی ہے، کیا اس کے گھر والے اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس کا رشتہ نہیں ٹوٹ گیا؟ کیا اس کے بال بچے جو ہیں وہ بے یار و مددگار نہیں ہو جائیں گے؟ اس کی سماج میں کیا عزت ہوگی؟ اس کے خاندان والوں میں کیا اس کی عزت رہے گی؟ اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے کیا آنکھ سے آنکھ ملائے گی؟ یہ بچت گٹ اسکیم ناسور کی طرح مسلمانوں کے اندر، خصوصاً غریب مسلمانوں کے گھروں میں ایسے داخل ہو چکی ہے گویا کہ بالکل ان کے ہر چیز میں شامل ہے. خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ایسی لا علاج بیماری ہے کہ جس میں ملوث ہونے کے بعد لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لوگوں کے نکاح ٹوٹ گئے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جان بوجھ کر بعض خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جب گھر کے مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں کسی کام کی وجہ سے، تب یہ لوگ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں. وصولی کی غرض سے یہ لوگ اس وقت گھروں کے اندر آتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں جب گھر کے مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں. عورتوں کی طبیعت اللہ نے نرم نازک بنائی ہے، وہ چیزوں کا اثر جلدی قبول کرتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے، بہت جلد وہ نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، آخری نتیجے تک پہنچ جاتی ہے. بس اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن طاقتیں آج مسلمان عورتوں کی عزت سے گویا کھلواڑ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی عورتیں یا سبھی لوگ اس میں شامل ہیں. جس کاروبار کے چلانے کے لیے، جس کام کے لیے سود کے وہ پیسے لیے گئے، زمانے جاہلیت میں یہ ایک سلسلہ چلتا تھا کہ لوگ سود پر پیسے دیتے تھے اور پھر اس کا ڈبل، پھر اس سے بھی ڈبل وصول کیا جاتا تھا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. جو رقم آپ ان سے لیتے ہیں، اور یہ خاص طور سے مسلمان اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں، ملوث ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ عورتیں جو کچھ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں وہ بہت جلد اس لالچ میں آ جاتی ہیں، اس سبز باغ اور ہرے باغ کو دیکھ کر کے وہ بہت جلدی اس میں اپنے عقل و خیال کو کھو دیتی ہیں اور گویا اس میں ملوث ہو جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں سلسلہ چلتا تھا کہ لوگ وہ پیسے دیتے تھے اور اس سے ڈبل، پھر ڈبل سے تبل وصول کرتے تھے. آج بھی وہی چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی اصل سے بھی کئی حصے زیادہ مت کھاؤ، اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ، کامیابی کو پہنچ جاؤ. صاف اور صراحتاً
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سود لینے سے، سود دینے سے، سود کھانے سے، سود کھلانے سے، سود میں گواہ بننے سے اور سود کو لکھنے سے۔ ان تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یاد رکھیے، آپ جس کاروبار کے لیے سود لے رہے ہیں، جس کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے آپ سود لے رہے ہیں، جس گھر کو چلانے کے لیے آپ سود لے رہے ہیں، جس کمپنی کے لیے یا جس کام کے لیے بھی سود لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر آپ کو اس میں نفع نظر آ رہا ہے، بظاہر آپ کو روپیہ اور پیسہ دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر سے، ایسی دکان سے جس کی بنیاد سود پر ہو، ایسے گھر سے جو سود کے پیسوں سے چل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ذلت، خواری، بے برکتی اور بے وقعتی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کاروبار کو چلانے کے لیے آپ سود لے رہے ہیں وہ کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا، اس سود کی نحوست کی وجہ سے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سود لے یا سود دے یا سود کھائے اور کھلائے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود بھی اس عمل کو کرتے ہیں، ان کے اس عمل کو، اس قبیح اور برے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا جنگ قرار دیا گیا۔ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے؟ آپ جس گھر کو بنانے کے لیے سود کی رقم لگا رہے ہو، جس گھر کو سجانے اور سنوارنے کے لیے آپ سود کی رقم لے رہے ہو، جس کام کے لیے آپ لے رہے ہیں، گویا وہی گھر قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گویا بڑے بڑے گھروں کے مانند ہیں اور اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں جو ان کو کاٹ رہے ہیں، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، جو سود کھاتے تھے اور کھلاتے تھے، جو بلا ضرورت اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں، صحیح سلامت دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ 100 روپیے 200 روپیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں 100-200 روپیے دن بھر محنت اور مزدوری کر کے آپ کما سکتے ہیں، کہ آج کل مزدوری 500 سے اوپر ہی ملتی ہے، نیچے نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ بالفرض 100-200-300 روپیے بھی لے رہے ہیں تو خدا را آپ سودی کاروبار سے بچیے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب اور قہر کو دعوت مت دیجیے۔ آپ اس میں ملوث ہو گئے ہیں تو جلد از جلد اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے گویا وہ 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ ہے۔ جو 1 روپیہ سود کا لا رہا ہے گویا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں پیسہ کھا رہے ہیں، جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں سود اور حرام میں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ گویا کتنے اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا اس سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ کیا اس سے وہ نیک صالح اولاد ہوگی؟ جن اولاد کے لیے آج تم سود پر قرض لے رہے ہو، جن اولاد کی بھلائی اور ترقی کے لیے آپ سود کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہو، صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گی، یہ اولاد کبھی نیک اور صالح نہیں بنے گی۔ ان پیسوں سے جو خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینے والے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جو صراحتاً بالکل حرام ہیں، ان پیسوں سے جب ان بچوں کی پرورش ہوگی تو کیا وہ بچے نیک اور صالح ہوں گے؟ یہی بچے جن کے لیے آپ سود اور بیاج سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے بڑے ہونے کے بعد، عقل مند اور ہوشیار ہونے کے بعد یہ آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیں گے، یہ آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے، یہ نافرمان ہوں گے۔ خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اس سودی لین دین سے بچائیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور ان کے حکم کو مقدم رکھیں، اور اس سود جیسی یہ بچت گٹ جو اسکیم ہے، جس کو میں بچت گٹر کہتا ہوں، اس اسکیم سے دور رہیں، اس سے بچیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، بلکہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو عطا کریں فخذوہ، اس کو لے لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تم کو روک رہے ہیں فانتہوا، فوراً رک جاؤ۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے عہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، میرے عہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بادہ حرام ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔